السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ زہران لیاقت ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیر خدا، شاہ مرداں، شیر یزداں، دماد رسول، زوجہ بطول، امیر کائنات مولا علی علیہ السلام اور ایک یہودی کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام ایک مجلس لگائے بیٹھے تھے، صحابی موجود تھے وہاں پہ، لوگ سوالات کر رہے تھے اور حضرت علی علیہ السلام ان کو جوابات دے رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک نکتے کی بات ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کسی نے اگر کسی کے پاس جانا ہو، عموماً ہم گھر کی بات کو مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے وہ اس کے گھر جائے گا تو اس دروازے کو نوک کرے گا، جب دروازہ کھلے گا اس کے بعد وہ اس کے گھر جائے گا۔ مثال کے طور پہ دوسری ایک اور مثال چھوٹی سی، اب کسی نے کسی شہر جانا ہو، چلیں یہ گھر والی بات تو چھوٹی رہے، کسی نے کسی کے شہر ہی جانا ہو، اب وہ ایک مین چوک ہوتا ہے جہاں سے ہوتے ہوئے بندہ شہر میں انٹر ہوتا ہے، مین انٹرنس جس کو بولتے ہیں ہم، وہاں سے ہو کر ہی وہ شہر میں جائے گا۔ اب اگر کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک اگر راہ کرنا ہو تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے دل سے ہو کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہے، وگرنہ بالکل وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، تو مجلس لگی تھی، لوگ سوالات پوچھ رہے تھے، جواب دے رہے تھے، حضرت مولا علیہ السلام جوابات دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی وہاں پہ آیا، اس نے کہا جی آپ سب کو جوابات دیتے ہیں، آج آپ سوال کریں اور میں آپ کو جواب دوں گا۔ اب دیکھیں مجلس لگی، وہ ایک استاد معلم کے طور پہ وہ سب کو جوابات دے رہا ہو، اس کو لوگ سوال پوچھ رہے ہوں، اور کوئی مد مقابل کوئی شاگرد یا کوئی ایک انجان شخص آ کے یہ بات کر دے کہ آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں، تو وہ مد مقابل ہوگا۔ لوگ حیران ہو گئے، محفل میں سناٹا فوری چھا گیا۔ اب آگے بیٹھے بھی سامنے حضرت علی علیہ السلام امیر کائنات ہیں، اور سوال بھی آگے یہودی کر رہا ہے کہ جی آپ جو کرنا ہے آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کچھ لمحوں بعد سامنے لیا اور مٹھی بند کی اور کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب وہ یہودی نے کچھ ہی لمحے سوچا اور جواب دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں پرندے کے فلاں درخت سے آپ پر ڈمبے اٹھا کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان کا یہ جواب دینا تھا کہ سامعین کو ان کے یہ تھا کہ امیر کائنات مٹھی کھولیں اور ہم دیکھیں کہ کیا اس میں واقعی ہی وہ فلاں مطلب ہم دیکھیں کہ وہ واقعی فلاں پرندے کے انڈے موجود ہیں مولا کے ہاتھ میں یا نہیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے جب اپنی مٹھی کھولی تو اس میں وہ انڈے موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ جب امیر کائنات نے ان کو انڈے دکھائے تو لوگ اور شیشو پن میں پڑ گئے کہ اب یہ کیا مولا کے مد مقابل آ کے شخص کھڑا ہو گیا۔ خیر، مولا علیہ السلام بلا جھجک، کیونکہ وہ تو جانتے تھے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا علم، اب مولا کو پتا تھا۔ مولا نے کہا جی یہ تو آپ بالکل سچ فرما رہے کہ میں فلاں جگہ سے فلاں درخت سے فلاں پرندے کے ہی انڈے اٹھا کے لایا ہوں۔ اب میرا کمال تو یہ ہے کہ میں وہاں سے لے آؤں، اور اگر آپ مجھ سے زیادہ با کمال ہیں تو آپ ان انڈوں کو اسی جگہ پہ پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص لاجواب ہو گیا، کیونکہ مولا کے مد مقابل آنا خوب عام بات تھوڑی نا ہے۔ امیر کائنات ہیں، شہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، تو مولا علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، اب دروازے سے گزر کر ہی کوئی شہر میں جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا جی بتائیں آپ کے پاس ایسا علم کہاں سے آیا، آپ کے پاس ایسا علم کہاں سے آیا۔ اب وہ شخص نے کہا کہ امیر کائنات میں ایک یہودی ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ آپ فی الحال یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ایسا علم کہاں سے آ سکتا ہے، حالانکہ میں تو مسلمان بھی نہیں، آپ کی جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے قرآن پاک، میں تو اس کا محافظ بھی نہیں ہوں، اس کا حافظ بھی نہیں ہوں، تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں۔ تو امیر کائنات میں ایک یہودی ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی بات اپنائی ہے، اور وہ یہ کہ میرا نفس جو مجھے کہتا ہے میں اس کے برعکس کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میرا ضمیر یا میرا نفس کہتا ہے مجھے کہ اب کھانا چاہیے، اب یہ کام کرنا چاہیے، تو میں اسی وقت کھانا نہیں کھاتا، میں اس کے برعکس ہو جاتا ہوں، جو وہ کام میرا نفس کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا ہوں، اس کے مخالف ہی کام کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں صرف یہی ایک کام کیا ہے۔ اب سامعین بڑی توجہ سے ساری باتوں کو سن رہے تھے۔ اب ایک بات اور یہاں پہ بتاؤں کہ مولا کی بارگاہ میں کوئی شخص آئے اور وہ مولا سے محبت لیے، یعنی کہ دین قبول کیے، اسلام ہمارا مذہب اسلام قبول کیے بنا چلے جائے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب مولا نے فرمایا کہ اپنی بات پہ پکے رہنا، کہ اپنے نفس کی ہمیشہ مانتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے آپ۔ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔
مولانا نے ایک دفعہ پھر بھی ان سے کہا کہ اپنی بات پہ قائم رہیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں اپنی بات سے پھر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ سوال کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس شخص نے فوراً ہی جواب دیا کہ میرا ضمیر نہیں مانتا۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ضمیر یا اپنے نفس جو ہے نا اس کے برعکس جاؤ۔ آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مسلمان نہیں ہونا، تو تم اس کے بالکل برعکس جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس شخص کو اپنی زبان پہ قائم رہنا پڑا، اور انہوں نے پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دین کا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ کی امان۔